بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو گرامر کے سلسلے کا آج چوتھا لیکچر پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ مرکب کیا ہوتا ہے اور مرکب کی اقسام پر بات ہوئی۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ اب اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ایسا ہے جس سے بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے تو مرکب تام ہوگا، لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ایسا ہے جس سے بات سننے یا پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو اس کو مرکب ناقص کہا جائے گا۔ مثلا نیک لڑکا، دو کرسیاں، صبح و شام، یہ مرکب ناقص ہے۔ لیکن اگر یوں کہا جائے کہ علی نیک لڑکا ہے، میں نے 2 کرسیاں خریدی، تو مرکب تام بن جائے گا۔ آج کے اس لیکچر میں آگے ہم دیکھیں گے کہ مرکب ناقص کی کل کتنی اقسام ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب عددی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب تابع موضوع، مرکب تابع محمل اور مرکب امتزاجی۔ آج کے لیکچر میں پہلی 4 جو مرکب ناقص کی اقسام ہیں ان کی تفصیل آپ کو بتائی جائے گی۔ اسی سلسلے کا پہلا مرکب ہے مرکب اضافی۔ 2 اسموں کے درمیان تعلق جوڑنے کو اضافت کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو تعلق جوڑا جاتا ہے اس کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ مثلا ایسا مرکب جو حروف اضافت کا، کی اور کے ذریعے 2 اسموں کا تعلق جوڑ رہا ہو وہ بھی مرکب اضافی ہے۔ اور اگر الف، چھوٹی یہ اور یا بڑی یہ جن کے اختتام پر آ رہی ہے اس کے ذریعے اسم سے تعلق جوڑا جا رہا تو وہ بھی مرکب اضافی کہلائے گا۔ مثلا احمد کا قلم، لوہے کی کرسی، شیشے کے دروازے، یہ بھی مرکب اضافی ہیں جو حروف اضافت کے ذریعے تعلق کو جوڑ رہے ہیں۔ جبکہ میرا گھر، تمہاری کتاب، یہ بھی مرکب اضافی ہیں جو میرا اور تمہاری کے ذریعے اسم کے ساتھ تعلق کو جوڑ رہے ہیں۔ اب ایک اہم بات جاننا بھی ضروری ہے کہ مرکب اضافی سے مراد وہ مرکب ہوتا ہے جو مضاف الیہ اور مضاف کے مجموعے پر مشتمل ہو۔ اب جب ہم نے اس کی مکمل تعریف اگر لکھنی ہو تو ہم یوں لکھتے ہیں کہ 2 اسموں کے درمیان تعلق جوڑنے کو اضافت کہا جاتا ہے اور مرکب اضافی کے لیے مضاف الیہ اور مضاف کا ہونا ضروری ہے، اور مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان تعلق حروف اضافت کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ اب آگے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں مثالیں پڑھی اس میں آپ نے دیکھا کہ 2 اسم ہیں جن کے تعلقات کو قائم کیا جا رہا ہے۔ اب اردو میں جو مرکب اضافی ہیں جو اردو زبان کی ترویج کیے ہوئے ہیں ان میں ہمیشہ مضاف الیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا۔ جیسے ہی ہمارے پاس یہ مثالیں ہیں، احمد کا قلم، لوہے کی کرسی، شیشے کے دروازے، تو اس میں احمد، لوہے اور شیشے یہ مضاف الیہ ہیں جن کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ اور ان کا تعلق کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ قلم، کرسی اور دروازے سے۔ یہ مضاف ہے جو حروف اضافت کے بعد آ رہے ہیں۔ گویا وہ مرکب اضافی جو حروف اضافت سے مل کر بنے ان میں حروف اضافت سے پہلے والا حصہ مضاف الیہ ہوگا جس کا تعلق جوڑ رہے ہیں، اور جس چیز سے تعلق جوڑ رہے ہیں وہ مضاف ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ مرکب اضافی جو میرا گھر، تمہاری کتاب یا پاکستانی بچے کے ذریعے مرکب اضافی بن رہا ہو یا تعلق کو جوڑ رہا ہو تو ایسی صورت میں میرا اور تمہاری مضاف الیہ کہلائیں گے، جن سے تعلق جوڑا جا رہا ہے کتاب اور گھر وہ مضاف ہوں گے۔ گویا ان مثالوں کی وضاحت سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرکب اضافی جو اردو زبان کے مستعمل کردہ ہیں ان میں مضاف الیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا۔ اب کچھ مرکب اضافی اردو میں ایسے بھی ہیں جو عربی اور فارسی سے اردو میں استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ایسے مرکب اضافی میں نہ تو حروف اضافت استعمال ہوں گے اور نہ ہی میرا، ہمارا اور تمہارے کے ذریعے تعلق جڑ رہا ہوگا۔ اس میں اسم کا تعلق زیر کے ذریعے جڑ رہا ہوگا۔ مثلا درد دل، چشم نم، شب ہجر، یہ وہ مرکب اضافی ہیں جو زیر کے ذریعے 2 اسموں کو جوڑ رہے ہیں۔ اب ان میں اور پہلے والے مرکب اضافی میں فرق کیا ہے؟ پہلے والے میں مضاف الیہ پہلے آ رہا تھا جس کا ہم نے تعلق جوڑنا تھا،
اور جس اسم سے تعلق جوڑنا تھا وہ مضاف بعد میں آ رہا تھا، جبکہ ان میں جو فارسی اور عربی سے اردو زبان میں استعمال ہو رہے ہیں مرکب اضافی، ان میں ہمیشہ مضاف پہلے آئے گا اور مضاف علیہ بعد میں آئے گا۔ جیسے پہلی مثال میں دیکھیں درد دل، اب دل کا تعلق درد سے جوڑنا ہے نا، تو دل مضاف علیہ ہے، وہ بعد میں استعمال ہو رہا ہے، جبکہ درد جس سے تعلق جوڑنا ہے وہ مضاف ہے اور وہ پہلے آ رہا ہے۔ اسی طرح چشم نم و شب ہجر میں بھی یہی حال ہے کہ ہجر جو ہے وہ مضاف، ہجر جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اور شب پہلے آ رہا ہے۔ گویا ان تینوں مثالوں کو غور سے دیکھا جائے تو درد، چشم اور شب یہ مضاف ہیں جو پہلے آئے ہیں، جبکہ دل، نم اور ہجر جن کے ساتھ تعلق جوڑنا تھا وہ مضاف علیہ ہیں اور وہ بعد میں آ رہے ہیں۔ تو ان تمام مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ بات واضح ہوگی کہ مرکب اضافی تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو حروف اضافت سے مل کر بنے ہوں، اور دوسرے وہ جو میرا، ہمارا، تمہارا یا پاکستانی بچے کی مثالوں پر مشتمل ہوں، یا پھر تیسرے وہ مرکب اضافی جو زیر کے ذریعے دو اسموں کو آپس میں جوڑتے ہیں، شب ہجر، ہجر یار، درد دل، اس طرح کی مثالیں بھی مرکب اضافی ہی کی ہوں گی۔ تو آپ کو تینوں مرکب اضافی اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج کا مرکب ناقص کا دوسرا مرکب ہے مرکب توصیفی۔ اب یہ جو مرکب ہے یہ صفت اور موصوف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب صفت سے مراد خوبی اور موصوف سے مراد وہ شخص، جگہ یا چیز جس کی ہم خوبی، خامی یا خصوصیت بتا رہے ہیں۔ مثلا نیک لڑکا، شرارتی بچہ، گھنا درخت، ٹھنڈا پانی، کالی رات۔ اب ان تمام مثالوں کو غور سے دیکھیں۔ نیک، شرارتی، گھنا، ٹھنڈا اور کالی یہ صفت ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی نہ کسی موصوف کی خوبی، خامی، خصوصیت بتا رہے ہیں، جبکہ لڑکا، شرارتی، درخت، پانی اور رات ان کی خوبی یا خامی بتائی جا رہی ہے، تو یہ موصوف کہلائیں گے۔ گویا مرکب توصیفی صفت اور موصوف دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ جس کی خوبی بتائی جا رہی ہے اور دوسرا وہ جو خوبی یا خامی ہے۔ اب تیسرا مرکب ہے مرکب عطفی، یعنی وہ مرکب جو دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام کر رہا ہو۔ اور مرکب اضافی کون سے تھے؟ وہ مرکب جو دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ان کی اضافت کا باعث بنتے ہیں، جبکہ مرکب عطفی وہ ہے جو ملاتا ہے دونوں کو۔ اب اس میں کن مرکبات کو ہم کہتے ہیں؟ وہ مرکبات جو حروف عطف سے مل کر بنے، اور واو۔ اب اس کی مثالیں غور سے دیکھیے گا۔ شب و روز، غم اور خوشی، صبح و شام۔ اب ان تینوں مثالوں میں اور واو کا استعمال ہوا ہے جو حروف عطف ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ جتنے بھی حروف عطف استعمال ہو رہے ہیں اور واو، اس سے پہلے والا جو بھی اسم ہے اس کو معطوف علیہ کہا جائے گا، اور اس کے بعد والے کو معطوف کہا جائے گا۔ یعنی ان تینوں مثالوں میں شب پہلے آ رہا ہے، غم اور صبح، تو یہ تینوں معطوف علیہ ہیں، جبکہ روز، خوشی اور شام یہ حروف عطف کے بعد آ رہے ہیں، تو یہ معطوف ہوں گے۔ یہی چیز ہم نے مرکب اضافی میں دیکھی تھی کہ مرکب اضافی جو اردو زبان کے میں استعمال ہو رہے ہیں، اردو زبان کے اپنے مرکب اضافی ہیں، اس میں مضاف علیہ بعد میں آ رہا تھا، مضاف علیہ پہلے آ رہا تھا اور مضاف بعد میں آ رہا تھا، جبکہ عربی اور فارسی والے جو تھے اس میں مضاف پہلے آ رہا تھا۔ اسی طرح مرکب عطفی کو جب دیکھیں گے تو حروف عطف سے پہلے والا اسم معطوف علیہ ہے، جبکہ بعد والا معطوف ہے۔ اب آج کا آخری مرکب جو مرکب ناقص کی قسم ہے وہ مرکب عددی ہے۔ وہ مرکب جو کسی اسم کی گنتی یا تعداد کو ظاہر کرے مرکب عددی ہے۔ اب اس مرکب عددی کے لیے عدد اور معدود دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو عدد یعنی گنتی اور معدود جس کی تعداد بتائی جا رہی ہے اس پر مشتمل ہو، مثلا 2 کرسیاں، 4 بچے، 6 آم۔ اب ان مثالوں میں 2، 4 اور 6 یہ عدد ہیں، کرسیاں، بچے اور آم یہ معدود ہیں جن کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ گویا مرکب عددی عدد اور معدود
دونوں کا مجموعہ ہوگا۔ آج کی یہ چاروں اقسام مرکب ناقص کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آج کا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ جو 5 اقسام ہیں وہ انشاءاللہ لیکچر نمبر 5 میں آپ کو وضاحت اور مثالوں کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ کہ آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔